اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے توبہ کرنے والا انسان بڑا پسند ہے۔ اللہ کو توابین بڑے پسند ہیں، جن کی زندگی میں توبہ ہو، ہر دن توبہ کرنے والے ہوں، جب گناہ ہو جائے فوراً رجوع اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی توبہ ہو، انسان ویسے بھی استغفار کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کو استغفار کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ کو توبہ کرنے والا انسان پسند ہے اور صاف ستھرا رہنے والا، پاکیزہ زندگی گزارنے والا انسان پسند ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود معصوم ہونے کے آپ کا کثرت سے معمول تھا، آپ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ انسان استغفار کو اپنی زندگی میں لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان استغفار کو اختیار کرتا ہے، اللہ ہر مشکل و پریشانی سے اس کو نجات دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو توبہ کرنے والا انسان بڑا پسند ہے، لہذا جب کبھی انسان سے گناہ ہو فوراً رجوع اللہ کرے۔ اللہ آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، جب ندامت سے آنسو بہہ جائیں اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزر رہی تھی۔ لوگوں نے تنگ آ کر اس شخص کو آبادی سے نکال دیا۔ اب یہ صحرا میں آ گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو بیماری کے ایام شروع ہو گئے۔ اب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں پر توبہ طائب کی، کہنے لگا یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج میں رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اللہ کو بندے کے ندامت کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ ابھی اسی بیماری کے ایام میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دائیں بائیں دیکھا کرتا تھا اور اللہ کو کہتا تو مجھے سزا دے دے تو تیری بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں، اگر تو مجھے معاف کر دے تیری بادشاہت میں کمی کوئی نہیں۔ اے معاف کرنے والے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے روتے روتے اس شخص نے جان دے دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، فلاں صحرا میں جاؤ، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو اور لوگوں سے بھی کہو کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں، اور جو شریک ہوں گے ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی سارے لوگ جاؤ، ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرو، گناہوں کی معافی ہے۔ سارے لوگ پہنچے تو کیا دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی۔ لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا تھا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو وہی گناہ گار شخص ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مخلوق کچھ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی گناہوں میں گزری لیکن اس نے گناہوں پر سچی توبہ کر لی اور رجوع اللہ کیا، اور ایسی توبہ کی، ایسی معافی مانگی کہ اگر یہ اپنے علاوہ دیگر تمام لوگوں کے لیے معافی مانگتا میں انہیں بھی معاف کر دیتا۔ تو دیکھیں اللہ نے اس کی توبہ اور استغفار پر مغفرت بھی فرما دی اور اعلان اور حکم بھی فرمایا جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک اللہ کو وہ شخص بڑا محبوب ہے، وہ شخص بڑا پسند ہے جس کی زندگی میں توبہ ہو، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف رجوع ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کا ایک قاصد آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ نیک آدمی ہے، اس نیک آدمی کی صحبت مجھے مل جائے۔ تو ایک بادل ان پر سایہ کر رہا تھا تو یہ بھی ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اچانک جب دونوں کا راستہ الگ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں جو بادل پیغمبر کے قاصد پر سایہ کر رہا تھا وہ اس شخص پر سایہ کرنے لگ گیا۔ وہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کا قاصد تھا وہ کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے میں گناہ گار بندہ ہوں، لیکن یہ بادل تو آپ پر سایہ کر رہا ہے۔ اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا زندگی تو گناہوں میں گزار دی لیکن آج میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی، آج کے بعد اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنا اعزاز اور اکرام ہوا کہ رب العالمین نے اس کے لیے دھوپ میں بادل کا انتظام کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک وہ آدمی اللہ کو بڑا پسند اور محبوب ہے جس کی زندگی میں توبہ استغفار ہو۔ رب العالمین ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں۔